جب عشق سے تیرے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم، تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بٹ کے جدھر گئے ہم۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محبت الہی کا عجیب واقعہ، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، جلد اول۔ معزز ناظرین، محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو اس نے چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ لیا اور واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ بھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو وہ متوجہ ہوتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ معزز ناظرین، گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جی ہاں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو چچا کہنے لگا کہ اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ تو اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا، فرمایا کہ میں گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شور کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ معزز ناظرین، اس کے قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ مبارک پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں، اور اصحاب صف میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذبے میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارک پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذبہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذبہ طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچا تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود پر رکھ دیا۔ معزز ناظرین، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں ہی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کملے سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، سودا تو کر کے دیکھیے، پھر اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا
وما قدر اللہ حق قدرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ معزز ناظرین، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ معزز ناظرین، محنت اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔